العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ معزز ناظرین گرامی، پچھلے ہفتے میں حاضر نہیں ہو سکا کیونکہ رمضان المبارک اور اعتکاف کے ایام تھے۔ دوبارہ صورت یوسف کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آیات میں انشاءاللہ آج اس سے 16-17 سے آگے پڑھیں گے، 16-17 سے آگے جہاں تک ہو سکا پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی میں بیان کروں گا۔ سورۃ یوسف بڑی اہم ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءوا اباہم عشاء یبکون، کہ وہ رات کو اپنے ابا کے پاس، اپنے والد کے پاس، حضرت یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس روتی ہوئی ہے۔ یعنی یہ ان کا ایک ڈرامہ تھا جو انہیں آلریڈی پری پلان کیا ہوا تھا، جس کو شیطان نے ان کو دماغ میں ڈالا تھا کہ کس طرح حضرت یوسف سے چھٹکارا حاصل کرے تاکہ آپ اپنے والد کی توجہ لے سکیں۔ روتی ہوئی اور کیا کہا؟ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، یہ ہے ہمارے والد، ہم آپس میں دوڑ رہے تھے، سفر لے رہے تھے۔ وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف کو اپنے مال و متاع یعنی اپنے کپڑوں کے پاس چھوڑ دیا۔ فاکلوا الذئب، اور اسے ایک بھیڑیا کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا، آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کرتے، لیکن چونکہ چور تھے نا، اور وہ اس بات کو پکا کرنا چاہتے تھے کہ بھئی ہمارے ساتھ پہلے بھی آپ زیادتی کرتے ہیں کہ اس کو نہیں بھیجتے تھے، اور انہیں یہ بھی یاد تھا کہ ان کے والد محترم نے کہا تھا حضرت یعقوب نے کہ اس کی حفاظت تم نہیں کر سکو گے۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے بھی ہیں تو آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے۔ یعنی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی طرف سے کوشش کر رہے تھے کہ وہ یہ کہیں کہ بھئی وہ ساری بات سچی ہے اور اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا حفاظت کا اس میں سے، یعنی ایسا معاملہ تقدیر کا ہوا کہ وہ اس سے ان کو بھیڑیا لے گیا۔ پھر آگے اس ڈرامے کو مکمل کرے انہوں نے سارے کردار صحیح بنائے۔ یعنی وہ ایک تو روتی ہوئی ہے، پھر یہ واقعہ سنا ہے، پھر کیا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور ان کی قمیض پہ جھوٹا خون لگا کے لے۔ یعنی حضرت یوسف زندہ تھے، کسی بکری کو ذبح کر دیا یا کوئی اور چیز ذبح کر دی، اور اس کے خون جو تھا اس کے چھینٹے قمیضوں پہ ڈال دیے، پھاڑ دی قمیض وغیرہ بنا کے۔ کسی کو قمیض بھی تبدیل کر لی ہوگی، ان کے یوسف کو کسی اور بھائی کی پناہ دی ہوگی، ان کو اتروا لی ہوگی۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں، یہ ہمارا ثبوت بھی ہے۔ پھر حضرت نے کیا جواب دیا؟ یہ بڑا اہم ہے، قرآن مجید میں اس نے بتایا ہے کہ اصحاب بصیرت لوگ، سمجھ والے لوگ، والدین جو بچوں کو بچپن سے جانتے ہیں۔ عام طور پر بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کو بیوقوف بنا رہے ہیں، وہ یہ نہیں پتا کہ والدین ان کو جانتے ہیں جب کہ ان کے اندر ہوش و حواس بھی نہیں ہوتے ہیں۔ بچے کے اندر ہوش و حواس تقریباً 2.5-3 سال کی عمر میں صحیح آتے ہیں۔ پہلے 3 مہینوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، سوائے یعنی جو ٹچنگ کی حصہ ہے وہ بھی تقریباً 4-5 مہینے کے بعد بچے کو پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں بچوں کو والدین کو بیوقوف بنا رہے کہ حالانکہ والدین ان کے کردار کو، ان کے انداز کو، ان کے طریقے کو، ان کے انتخابات کو، چوائسز کو شروع سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا قال، انہوں نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، سبحان اللہ، کیا فرمایا کہ تمہارے نفسوں نے، تمہارے خیالات نے، تمہارے ارادوں نے، تمہاری اپنی جو خواہش تھی نفسانی، انہوں نے تمہارے لیے ایک گھڑا بہانہ بنا لیا، ایک کام بنا لیا۔ آپ نے کہا کہ بھئی بھیڑیا آیا کھا گیا، اور یہ کپڑے اور یہ ساری، یہ انہیں یقین تھا، یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بصیرت سے بتا دیا تھا کہ وہ جو پہلے حضرت یوسف کہتے تھے کہ ان کو کہانی یا خواب کی بات نہ بتاؤ، یہ اسی کا ایک انداز ہے، اس پوائنٹ۔ فصبر جمیل، جو پھر آپ نے کہا کہ اب کیا ہے میرے لیے؟ صبر جمیل ہے۔ واللہ المستعان، اور اللہ جو ہے اسی میں استعانت طلب کرتا ہوں، مدد طلب کرتا ہوں۔ علی ما تصفون، جو کچھ تم بیان کر رہے ہو میں اس کو اللہ سے طلب، اللہ تو میرے اس میں آسانی پر۔ اب فصبر جمیل جو ہے بڑی اہم چیز ہے۔ صبر کے بارے میں علماء نے یہ کہا ہے کہ جب آپ کو صدمہ پہنچتا ہے اسی وقت آپ بالکل کام اینڈ کوائٹ رہیں، سبحان اللہ، بڑا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو میں بے پناہ اجر دیتا ہوں، بے پناہ حساب دیتا ہوں۔ بڑا یعنی پہلے صدمہ کے وقت آپ خاموش ہیں، کام ہے، کوائٹ ہیں، پینک نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے آنسو آ رہے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن پینک نہ کریں، دوسروں کو بلیم مت کریں، کپڑے نہ پھاڑیں، چیخیں نہیں، چلائیں نہیں، ہائے وائے وہ اس قسم کے انداز نہ اپنائیں۔ اب یہ ہے صبر، خاموش ہو گیا۔ اس کا بڑا امپیکٹ ہے آپ کی شخصیت پہ بھی اور دوسروں پہ بھی۔ اب صبر جمیل اس سے اوپر ہے،
فصبر جمیل یہ ہے کہ آپ نے اس میں تکلیف کا اظہار نہیں کیا، صبر میں تکلیف آپ کو پہنچی. فصبر جمیل یہ ہے کہ جو آپ کو تکلیف پہنچی اس کو آپ کوئی تکلیف خاص نہ سمجھے. کوئی تکلیف تو ہوگی، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ جس نے ذات نے آپ کو یہ تکلیف دی ہے وہ علیم و خبیر ہے، وہ جاننے والا ہے. اس نے آپ کی زندگی کے لیے سارے کام منصوبے کر رکھے ہیں. آپ کا کام ہے کوشش کرتے رہنا. باقی جو واقعات آتے ہیں جو آپ کے کنٹرول میں، ان کو ٹھیک کریں. جو کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں آپ اس کو اس کے حکم کا حصہ سمجھیں اور اس پہ کوئی اطمینان ظاہر کریں، پریشانی ظاہر کریں. یعنی ایک خاموش ہو گئے، پریشانی تھی. ایک یہ ہے کہ پریشانی، اچھا اس میں یہ ہے کہ اللہ پہ یقین، اس میں یہ ہے کہ آپ نے کہا نہیں جو کچھ ہوا صحیح ہوا، اسی کا حکم ہے. ایک اور یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے تکلیف دی، اس کی مرضی، راحت دے اس کی مرضی. یہ دونوں صبر جمیل کا حصہ ہے. بہت مشکل کام ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں بغیر حساب صبر کرنے والوں کو اجر دیتا ہوں. اچھا غیر جمیل یہ ہے کہ آپ نے صبر کیا لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا. یہ آپ نے صبر کیا اللہ کی رضا کے لیے. اچھا صبر جمیل کی ایک اور جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے بدلہ لے سکتے ہیں، آپ کسی کو سزا دے سکتے ہیں، خاص کر بدلہ دے سکتے ہیں. آپ نے اس کو معاف کر دیا. آپ کی قدرت ہے، طاقت ہے. قدرت طاقت نہیں ہے تو پھر تو صبر ہی نہیں ہے نا. قدرت طاقت ہونے کے باوجود آپ نے اس کو معاف کر دیا. کاظمین الغیظ والعافین عن الناس، سبحان اللہ، کہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. وہ بھی صبر جمیل ہے. غیر صبر جمیل یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کی بناوٹ کے لیے خاموش. تکلیف آپ کو ہوئی لیکن لوگ مجھے تانا دیں گے، لوگوں پر میرا روب ختم ہو جائے گا، لوگ سمجھ میں بڑا کمزور شخصیت کا مالک ہوں. جس طرح ادب جاہلی میں حماسہ وغیرہ کی لڑائیوں کی باتیں ہوتی ہیں، وہ غیر جمیل ہے. وہ صبر بظاہر ہے لیکن اس کا ریوارڈ نہیں ہے، اس کا اثر اپنا نفسیاتی ہے، کیونکہ بندے کو تانا زنی سے اور بندے کی جو امیج ہوتا ہے وہ اس میں اسی طرح رہتا ہے. تو فرمایا کہ میں اس پہ اللہ تعالیٰ کا صبر لیتا ہوں اور میں صبر کر فصبر الجمیل، کہ صبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ صبر جمیل دے تو میں اس کا علاج کروں گا. یہ آپ کا یہ فرمان تھا. اب حضرت یوسف علیہ السلام پہ کیا گزری، اب اس کے بارے میں یہ ہے وجاءت سیارۃ فارسلوا واردهم فادلى قال یا بشرى هذا غلام واسروه بداعة واللہ علیم بما یعملون. فرمایا کہ وہاں ایک قافلہ ہے، انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ بھائی جاؤ پانی لے آؤ. جنرلی قافلے کے پہلے جس طرح ہمارے ایک ایڈوانس پارٹی ہوتی ہے، ایڈوانس پارٹی میں بند ہوتا ہے جو جاتا ہے دیکھتا ہے کہ بھائی راستے میں کہاں کنواں ہے، کہاں آرام کی جگہ ہے، کہاں سایہ ہے، کہاں مویشی وہاں رکھا جا سکتا ہے. وہ یعنی گھنٹوں کے لحاظ سے یا دن کے لحاظ سے پہلے چلاتے ہیں. قافلہ آہستہ آہستہ آ ہوتا ہے، ادھر تیز سواری پہ آ جاتا ہے. وہ جب آیا اس نے کنویں میں ڈول ڈالا کہ چلو پانی نکالتا ہوں. جب پانی نکالا تو ڈول کے سطر یوسف علیہ السلام بھی باہر آ گئے. اس دوران جو واقعہ اس کے بارے میں جو تفاسیر میں لکھا گیا وہ یہ ہے کہ ان کا جو بھائی تھا ایک، جس نے کہا تھا کہ آپ کو کنویں میں ڈال دیا جائے، اس کا نام یہودا بتایا جاتا ہے. وہ ڈال تو دیا تھا، وہ چلا گیا. اس کو آپ کے ساتھ ہمدردی بھی تھی، آخر بھائی تھا. وہ یہاں چکر لگاتا رہتا تھا اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ گھر سے کوئی نہ کوئی چیز کھانے کے لیے آتا تھا اور آپ کو کنویں میں پھینک دیتا تھا تاکہ آپ کو غذا ملتی رہے. تو آپ اس طرح 3 دن وہاں رہے. اور پہلے میں نے بتایا کہ جب آپ کنویں میں گرے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا، اشارہ دے دیا تھا کہ آپ اپنے بھائیوں کو یہ جرم کا احساس دلوائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا اور ان بھائیوں کے مقابلے میں آپ کو کامیاب کرے گا. آپ آگے ہاتھ پاؤں مار کے ایک پتھر پہ آ گئے، پتھر کونے پہ تھا، اس پر بیٹھ کے لہٰذا گہرے پانی سے بچ گئے، ڈوبنے سے بچ گئے. جب اس بندے نے ڈول ڈالا اور نکالا تو ان کے بھائی بھی روایت کے مطابق وہاں، تو ان کا یہ تو ہمارا بھاگا وہ غلام، ہم اس کو پکڑنا چاہتے ہیں. تو اس بندے نے کہا نہیں بھائی، اس کو میں نے نکالا ہے، میں اس کو لوں گا. تو اس نے کہا چلو میں تمہیں کچھ پیسے دیتا ہوں. انہوں نے چند پیسے ایکسیپٹ کر لی، بہت معمولی، یہ جسے ہم کہتے ہیں کہ بھاگ دے چور کی لنگوٹی سے. حضرت یوسف علیہ السلام نبی جانے سے ڈر گئے کہ میں ان کے ساتھ گئے تو دوبارہ ظلم کریں گے. تو کہا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. بچے بھی خوش ہو گئے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ آئیں گے تو ہمارے لیے اور مسئلہ بن جائے گا، لہٰذا جو پیسے مل رہے ہیں وہی کافی ہیں. تو اس طرح وہ چلے گئے. اور ایک روایت میں اس نے ان کو واپس لے گیا اپنے قافلے میں، تو ان کو چھپا دیا، قافلے والوں کو نہیں دکھایا. بعد میں اس نے ان کو بتایا کہ میں نے خریدا ہے اور میں ساتھ لے آیا ہوں. تو قافلے والوں نے کہا ٹھیک ہے، بعد میں اعتبار کیا اور پھر وہ قافلہ آگے چل دیا اور وہ قافلہ جو تھا وہ مصر چلا گیا. جب مصر پہنچا
پھر مصر پہنچا کیا ہوا، اس میں یہ کہ انہوں نے اس کو قیدی بنا لیا بہت معمولی رقم کے مقابلے میں، اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اس کے بھائی کیا دھوکہ کر رہے ہیں، کہ حضرت یعقوب تو اپنے گھر پہ تھے تو اللہ کو سب کچھ پتہ تھا، اور انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ کیا بڑے جرم کر رہے ہیں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخَسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے خرید لیا، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، کہ وہ جو تھا راستہ، وہ ایڈوانس پارٹی والا جو بندہ تھا، اس نے اس کو چند پیسوں میں لے لیا اور اس کی پرواہ نہیں کی کہ بھائی ٹھیک ہے ایک لڑکا پکڑ لیا، میں غلام بنا کے بیچ دوں گا، پیسے کما لوں گا، وہ چل پڑا۔ اب اس میں جو چیز میں آپ کو تھوڑی سی بتانا چاہتا ہوں، وہ فقہ کی بتانا چاہتا ہوں کہ گمشدہ اشیاء کے بارے میں احکام کیا ہے۔ اسلام نے اتنا آرگنائز نظام ہمیں دیا ہے آج 1400 سال پہلے، کہ ہمارے پاس پورا نظام موجود ہے۔ شریعت میں اگر کوئی گمشدہ چیز ملی ہے تو اس کے احکام تفصیل سے تو آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو مختصر طور پہ بتاتا ہوں۔ اگر چیز بہت چھوٹی ہے جس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، مثلا دودھ پڑا ہوا ہے، کھانا پڑا ہوا ہے، کوئی کبوتر ہے، کوئی چڑیا ہے، کوئی نامولود چھوٹا سا بچہ ہے، تو آپ کو اس کو اٹھا لینا چاہیے تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے، یعنی چیز ضائع نہیں ہونے والی چاہیے تاکہ کسی آدمی کے کام آ جائے یا اس کی زندگی کی حفاظت ہو جائے۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ آپ اس کے پاس لے جائیں، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں اور اس کا آپ اعلان کروائیں کہ بھائی چیز مجھے مل گئی ہے، جس کسی کی وہ آپ پہ لے جائے۔ اور اس اعلان کی مدت جو آپ کے پاس 3 سال ہے، 3 سال تک آپ اعلان کرتے رہیں۔ اگر کوئی لینے کے لیے نہیں آتا تو اگر آپ غریب ہیں، محتاج ہیں، تو آپ اس چیز کو استعمال کے بطور صدقہ لے لیں، نہیں تو آپ وہ صدقہ دے دیں، جس کو صدقہ دیں اس کا نام پتہ لے لیں یا آپ بیت المال میں جمع کرا دیں۔ اگر چیز کے اوپر اخراجات ہیں، مثلا بکری ہے، بھیڑ ہے، مرغی ہے، تو آپ اس کی جو بینیفٹ ہے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، مثلا اس کا انڈا استعمال کر سکتے ہیں، اس کا دودھ پی سکتے ہیں، اس کے بچوں کو رکھ سکتے ہیں، تو آپ کا اس کا حق بنتا ہے۔ اچھا، جو بڑی اشیاء ہیں جن کے اندر اپنی سیلف پروٹیکشن کی قوت ہے، مثلا اونٹ ہے یا بیل ہے یا بھینس ہے، تو بڑی جانور ہے اور ان کو راستے بھی پتہ ہوتے ہیں، تو آپ ان کو نہ پکڑیں، آپ ان کو رہنے دیں، ان کے مالک آئیں گے ڈھونڈیں گے ان کو لے جائیں۔ اگر اس علاقے میں چور رہتے ہیں اور چوری کر لیتے ہیں، ڈاکو رہتے ہیں، خطرناک علاقہ ہے، تو پھر آپ اس کو بھی لے جائیں، اس کا بھی اعلان کریں، اس کا بھی اعلان کریں تاکہ وہ اس کو آپ اس کا مالک لے جائے۔ اس کا بھی یہ حکم ہے کہ 3 سال تک اعلان کریں، پھر آپ اس کو صدقہ کر دیں یا بیت المال میں جمع کرا دیں۔ اگر کوئی ایسا بندہ معذور ہے، بندہ ہے، کوئی چھوٹا بچہ، اس کی پروٹیکشن بہت ضروری ہے۔ ان دوسری اشیاء میں ترجیح یہ ہے کہ آپ لے جائیں، آپ چھوڑ دیں تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر انسان ہے، معذور ہے، ایسا ہے جس سے نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس کو پروٹیکٹ کریں، اس کا خیال کریں، اس کو لے جائیں، اس کا اہتمام کریں۔ تو یہ ہے جناب اصول جو اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے دیے، اور آج کل کی جو جدید قوانین ہیں وہ اس سے بہتر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کا محبت بھرا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کو عادل اور نیک حکمران عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔